یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہے تو آپ سب جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لاز میں یونیفارمٹی لانا. کیا اس بل سے یا اس کا یہ بل ہے یا ایکٹ بنتا ہے جو بھی ہے تو کیا اس سے کوئی تمام قوانین میں تمام لاز میں یونیفارمٹی آ جائے گی؟ اور پھر آلریڈی اگر اس سے آپ کسی بھی کمیونٹی کو ایگزمپٹ کرنے کو کہتے ہیں یا ایگزمپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ یونیفارم سول کوڈ کہاں رہ گیا؟ اور پھر آلریڈی ملک کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25 میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی ہے، اور پھر ریلیجس فریڈم اپنے کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہر سٹیزن کا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ملک میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے میرج ایکٹ موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہندو سکسیشن ایکٹ موجود ہے، ہندو میرج ایکٹ موجود ہے، ہندو اڈاپشن ایکٹ موجود ہے. ان تمام قوانین کے ہوتے ہوئے اس طریقے کے یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس قانون یا اس ایکٹ کا سوال ہے، جب اس کا مسودہ اور اس کا ڈرافٹ ہم لوگوں کے سامنے آئے گا تو اپنی لیگل ٹیم اس کو اسٹڈی کرے گی اور اس کے بعد فردر کورس آف ایکشن طے کیا جائے گا. As far as Uniform Civil Code is concerned, we are of the opinion that uniformity cannot be brought in each and every laws, and if you exempt a particular community or any community from this Uniform Civil Code, how can it be called a uniform code? And as far as our constitution is concerned, you all know that till date Article 25 still exists, and the fundamental right includes the right to religious freedom, which is guaranteed to each and every citizen. So, and even today the Shariat Application Act 1937 exists. For our Hindu brothers and sisters, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Adoption Acts, all these acts are still present in our country. So we are of the opinion that basically there was no need of any such uniform civil code, and after the draft is presented before the assembly and we get the access of this law, our legal team will study this law and then further course of action will be decided.